اگلے شعر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے سرکار علیہ السلام کی نورانیت کی اور آپ کی کائنات میں جلوہ گری کی بڑی پیاری تعبیر ارشاد فرمائی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو چمک دمک ہے، آپ کا جو اجالا ہے، آپ کا جو عکس ہے، آپ کی جو نورانیت ہے، وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ حرم سے مراد جو یہ شعر بیان کیا جائے گا کہ حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجیے نگاہ، حرم سے مراد، ویسے حرم کا لفظ مکہ المکرمہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مدینہ منورہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مکے کے لیے استعمال کیا جائے تو کہا جاتا ہے حرم مکی، اور مدینے کے لیے استعمال ہو تو حرم مدنی۔ لیکن یہاں شعر میں چونکہ طیبہ کا ذکر صراحت کے ساتھ آ گیا تو حرم سے مراد مکہ لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجیے نگاہ، یا رسول اللہ اگر عشق والا آپ کا غلام نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو مکہ ہو، خانہ کعبہ ہو، مسجد حرام ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نظارے نصیب کرے۔ حرم مکی کو دیکھیں، مکۃ المکرمہ کو دیکھیں، طیبہ مشرفہ کو دیکھیں، بغداد کی سرزمین کو دیکھیں، یا کسی بھی اللہ والے کی مبارک زمین اور آستانے کو دیکھیں، یا رسول اللہ جدھر بھی نگاہ کرتے ہیں نا، جوت پڑتی ہے تیری۔ جوت کا معنی ہوتا ہے اجالا، روشنی، عکس، جس کو آپ ریفلیکشن بھی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جوت پڑتی ہے تیری یا رسول اللہ۔ حرم مکہ ہو، طیبہ ہو، بغداد ہو، کوئی بھی مقدس زمین ہو، یا رسول اللہ آپ ہی کا اجالا، آپ ہی کی روشنی پڑتی ہے، نور ہے چھنتا تیرا، آپ ہی کا نور ہر جگہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے ہی میں ساری مخلوق بنائی اور آپ کے نور سے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجے نگاہ، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا تیرا، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھلتا تیرا۔ الحمدللہ اس کلام